پورے دین کو آپ راشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے۔ اور قرآن مجید آپ نے کہاں سے پڑھا، کس سے سیکھا؟ قرآن مجید کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں میں تفاسیر کی روشنی میں اس کو پڑھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میری بھی ایک خاص پس منظر میں تربیت ہوئی۔ اگر آپ سب سے پہلی چیز پوچھیں تو چونکہ میرے جو اساتذہ تھے کچھ وہ بریلوی نقطہ نظر کے بھی تھے، جن سے میں نے مختصر معنی مثال کے طور پر پڑھی، وہ بھی بریلوی عالم تھے۔ ایک مطول پڑھی، وہ بھی ایک بریلوی عالم تھے۔ تو ان کے زیر اثر سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی تھی، اب میں اسکول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ اصل میں ایک اردو تفسیر تھی جس میں کنز الایمان کا ترجمہ تھا اور غالباً مولانا نعیم مراد آبادی صاحب کا حاشیہ تھا۔ تو مجھے شوق ہوا اس کا۔ اس کے بعد میری پسندیدہ کتابوں میں کشاف رہی ہے۔ زمخشری کشاف میں نے پڑھی نہیں ہے، بارہا پڑھائی بھی ہے، بلکہ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ جو ملک غلام مرتضیٰ صاحب تھے وہ بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کشاف ہی کے بہت سے ابواب ایک زمانے میں پڑھے تھے، اور بھی بہت سے لوگ یہ کتابیں مجھ سے پڑھتے رہے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں جو میری پسندیدہ کتابیں رہی ہیں اس زمانے میں، وہ قرطبی تھی، آلوسی بھی تھی، ابن کثیر بھی تھی، ابن جریر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر میں مختلف مکاتب ہیں، یعنی ایک تفسیر معصور ہے جس میں آثار کو زیادہ تر اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی اہم ترین چیزیں جتنی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں۔ امام راضی کی تفسیر کو آپ یوں تو نہیں پڑھتے کہ ایک طرف سے آپ شروع ہو جائیں، لیکن اتنی زیادہ دفعہ مراجعت کی ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہو کہ جو اب نظر سے نہ گزری ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ دور آیا ہے کہ جس میں میں امام حمید الدین فراہی سے متعارف ہوا۔ اس تعارف کی داستان میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآنی کے بارے میں مجھے بہت تردد تھا، اور میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے اس زمانے میں ایک ملاقات میں یہ عرض کیا کہ قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کے نیچے جو کچھ قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو ہم قرآن کا سمجھنا کہتے تھے۔ اس میں بہت اشکالات تھے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا یہ کہ میں درس قرآن دے رہا تھا، اور درس قرآن کے دوران میں یہ سورہ نساء میں میراث کی آیتیں آئی ہیں، تو میں نے درس قرآن کو بند کر دیا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ کہا کہ یہ میرا خیال تھا کہ یہ تو بہت سادہ سی چیز ہے، لیکن میں نے جیسے ہی ان آیات کو پڑھا اور ترجمہ کرنے لگا ہوں تو یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں پہلے اس کو سمجھوں گا پھر آ کے اس کا درس دوں گا۔ تو وہی زمانہ ہے کہ جس میں میری پھر استاذ امام امین حسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ پھر ایک اور نئی دنیا تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سے تراجم ہوئے ہیں، لیکن ہر فن میں کچھ امہات کتب ہوتی ہیں، تو جب تک تم ان سب کو نہیں پڑھ لو گے اس وقت تک ہمارے طریقے کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ ایک پوری دنیا میں کوئی 50-60 کتابوں کی انہوں نے فہرست بنا دی، اور اس کے بعد وہ سوالات کرتے تھے کہ کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا خلاصہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی 8-10 سال کا زمانہ ہے جس میں میں نے ایک لحاظ سے ان کے زیر نگرانی پھر تفسیر سے متعلق ساری امہات کتب پر ایک نظر ڈالی ہے۔ مجھے جساس کی احکام القرآن بہت پسند رہی ہے، اگرچہ وہ خاص آیات کی شرح و وضاحت ہے۔ ابن العربی کی احکام القرآن بھی بہت پسند رہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے میں گزرا ہوں۔ اس کے بعد پھر امام حمید الدین فراہی کا جو انداز ہے، جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو دیکھا ہے، اس کی زبان کو دیکھا ہے، میرا چونکہ زیادہ رجحان اس جانب ہو گیا، تو پھر اس دائرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کو پڑھنے کا موقع ملا۔ بلاغت بھی آپ نے پڑھی؟ بلاغت کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عام کتابیں درس نظامی کی ہیں یہ تو میں نے اسکول کے زمانے ہی میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس فن سے بہت دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی کتاب شبلی کے اہتمام میں امام فرائی کی چھاپی گئی ہے وہ جمرۃ البلاغہ ہی ہے، اور اس میں انہوں نے بلاغت کے پورے علم پر تنقید کی ہے۔ اور میرا خیال یہ تھا کہ اس میں پھر جو بنیادی کتابیں جیسے سکاکی کی کتاب ہے، مفتاح العلوم ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کو بھی براہ راست دیکھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں مجھ پر بہت خبت ہوتا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ کوئی جو بھی فن ہے اس کی کلاسک کی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے، تو وہ بھی اس زمانے میں نے پڑھی، اور پھر مجھ پر حقیقت میں قدر و قیمت بھی واضح ہوئی کہ جمہرۃ البلاغہ میں جو ایک نیا اسلوب قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو فقہ پر آپ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، صرف رائے دیتے ہیں، یا اس کو بھی کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ دیکھیے فقہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول ہے۔ اصول کی کتابوں میں سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ موافقات تو میری پسندیدہ ترین کتاب رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے موافقات کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ خود صاحب موافقات نے ہمارے ہاں جو اصول کا پرانا منہج رہا ہے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کر دی ہے۔
جو اصول کی پرانی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو ہر آدمی امام شافعی کی رسالہ کو پڑھتا ہے، اور رسالہ کے بہت سے حصے میں نے پڑھائے بھی ہیں ایک زمانے میں. بزدوی کی اصول بہت پسند رہی ہے مجھے. اسی طرح اگر معلومات کے لحاظ سے آپ دیکھیں اور ایک طریقے سے پہلی 3 صدیوں کے اصولی کام پر تبصرے کے لحاظ سے دیکھیں تو ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام بھی بہت غیر معمولی چیز ہے، اور میں نے اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ کوشش کی ہے کہ پڑھوں سمجھوں ان کا نقطہ نظر. وہ نقطہ نظر بہت حد تک آدمی کو اپیل بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا تنقیدی مزاج ہے جو میرا بھی مزاج رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا اور اس کو سمجھ. آمدی کی الاحکام پسندیدہ کتابوں میں سے رہی ہے، اب بھی میں گاہے گاہے اس کو ضرور دیکھتا ہوں. تو اصول کی جو امہات کتب ہیں وہ یہی ہیں جن کو ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے. فقہ کی کتابوں میں میرے خیال میں 2 کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یعنی عام حالات میں تو کوئی چیز دیکھنے کے لیے بدایت المجتہد بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن ہدایہ اور سرخسی کی مبسوط دونوں بہت غیر معمولی کتابیں ہیں. اور سرخسی کی مبسوط کا معاملہ بالکل تفسیر رازی قسم کا ہے. یعنی یہ کتابیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ ایک دن بیٹھ جاتے ہیں اور شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بار بار جب مراجعت کرتے ہیں مختلف مسائل میں تو وہ بھی کم و بیش کوئی رہ نہیں گیا ہوگا حصہ اس کا جو نہ دیکھا گیا. ہدایہ البتہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھی. یہ تو یعنی دینی امور کے متعلق بات ہوگی. آپ نے فلسفہ بھی پڑھا ہے یا ویسٹرن تھاٹ کو آپ نے سمجھا، تو وہ کیا پورے دین کو آپ راشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں. میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں. یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو ریشنلائز کروں؟ وہ علم و عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتا ہے. میں اس کے استدلال کو، اس کی عقلیت کو جو خود اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. دین میں یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے ذمہ لگا دوں. دین میں تو دین ہی کو سمجھنا ہے. یعنی میں تو اگر میری کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا دلائل ہیں، تو اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے قرآن مجید ہی کی بنیاد پر قرآن مجید نے جو استدلال پیش کیا اس کی وضاحت کر رہا ہوں. قرآن مجید خود اپنا اس بات کیسے کرتا ہے اس میں بھی وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. نبوت کن دلائل کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے اس میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. باقی جو فلسفے کے بارے میں آپ نے پوچھا تو میں شاید اس وقت جو لوگ مذہب کو بیان کر رہے ہیں ان میں واحد آدمی ہوں کہ جس نے فلسفہ باقاعدہ طریقے سے ایک طالب علم کے طور پر گورنمنٹ کالج میں 5 سال پڑھا ہے. میں فلسفے کا طالب علم رہا ہوں اور اس زمانے کے بڑے اچھے اساتذہ سے میں نے اس کو پڑھا ہے. فلسفے کی آپ جانتے ہیں کہ 3 بڑے ادوار ہیں. ایک اس کا وہ دور ہے جس میں یونان کا فلسفہ، جس میں سقراط تھے، افلاطون تھے، ارسطو تھے، اور یونان کی ایک قدیم روایت تھی. اس کے بعد بھی کچھ روایات اس کے اندر شامل ہوئی، لیکن ایک لمبے عرصے تک اسی نقطہ نظر کا غلبہ رہا ہے. اس کے بعد مغربی فلسفے کی وہ روایت ہے جو دیکارت سے شروع ہوئی ہے، جس میں پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. کانٹ بھی ہے، ہیگل بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کے افکار خیالات ہیں. پھر وہ تیسرا دور اب ہے جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کا دور کہتے ہیں. اصل میں تو اس کی ابتدا نیتشے سے ہو گئی تھی. تو اس میں بھی میرے دونوں طرح کے معاملات رہے ہیں. یعنی وہ چیزیں جن میں ایجاز کے ساتھ فلسفے کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ول ڈورا نے بیان کیا ہے، جیسے فرینک تھیری نے بیان کیا ہے، جیسے W.T. اسٹیس نے بیان کیا ہے. تو وہ چیزیں تو خیر آدمی طالب علمانہ ضرورتوں کے تحت پڑھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی جو بڑی بڑی کلاسیکل چیزیں ہیں، مثلا ڈائلاگ آف پلیٹو ہے، مثال کے طور پر کریٹیک آف پیور ریزن ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو براہ راست بھی پڑھوں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ان کو بھی میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھا ہے، سمجھا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ایک نظر ڈالی ہے ان کے اوپر، بلکہ ان کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے. اور علی وجہ البصیرت اگر میں نے فلسفے کی کوئی چیز قبول کی ہے تو کی ہے، اور اگر رد کی ہے تو اسی طرح رد کی.